ان کے لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 چیزیں یہ جاہلیت کے معاملے میں سے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں یہ جاہلیت کے زمانے کی ہیں، یہ جاہلیت کے لوگوں کے عمل کیے جانے والی چیزیں ہیں جو جاہلیت میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے کا جو دور ہے اس کے اندر جو 4 چیزیں کی جاتی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یترکونہن، میری امت کے لوگ بھی ان 4 چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں میری امت کے اندر بھی کی جاتی رہیں گی۔ کیا؟ نمبر 1 الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے اندر فخر کرنا، فخر و مباحات۔ میرے بھائیوں آج دنیا کے ماحول اور معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ، کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنجارا ہوں، میرے سامنے جتنی برادریاں ہیں ساری فیل ہیں۔ پٹھان کہہ رہا ہے میرے سامنے جتنی برادریاں ہیں سب فیل ہیں۔ ایک خان کہہ رہا ہے میرے سامنے جتنی برادریاں ہیں سب بیکار ہیں۔ میرے بھائیوں یہ برادریاں، یہ قبائل اللہ رب العالمین نے پہچان کے لیے بنائے تھے، ورنہ اللہ کے نزدیک اگر سب سے بہترین چیز ہے، اگر اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ یہ الفخر فی الاحساب، حسب کے اندر، حسب و نسب کے اندر فخر اور مباحات، یہ چیز میری امت سے بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کہاں مول صاحب ایسی باتیں آ رہی ہیں؟ نہیں، بہت آ رہی ہیں۔ وہاں انصاری لڑ رہے ہیں، کہیں بنجارے لڑ رہے ہیں۔ اگر ایک بنجارہ بڑی نیک دیندار لڑکی انصاریوں میں ہو، اہل الحدیث بھی ہوں، منہج سلف پر چلنے والے ہوں، اگر ایک رشتے کا میٹر آ جائے تب دیکھنا کیسی بابیلا ہے۔ لڑکا راضی ہو جائے تو میں تجھے پتا کیا کیا ہوگا، کوئی کہے گا تانے دے گا، اس نے تو انصاری میں کر لی، اس نے تو درجیوں میں کر لی، اس نے تو فلاں میں کر لی۔ یہی تو ہے حسب و نسب کے اندر فخر اور مباحات۔ اور اگر کہیں کرسیوں پہ بیٹھنے کا نمبر آ جائے تو نہیں بنجارہ بیٹھے گا، فلاں کیوں بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں یہ حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ چیز کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اصل جو جز ہے میں اس پر تبصرہ کروں گا آگے۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، نسب کے اندر تان و تشنی، یہ تو خیر اس وقت تھوڑا کم ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں۔ یہ لڑکا جو ہے اس کے باپ کا نہیں لگ رہا، یہ بیٹی نہیں، اس کا تو ناک نقشہ نہیں مل رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے کر جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں آج بھی نسب کے اندر تان و تشنی بلا تحقیق کے، بلا کسی پتہ کے، وہ صرف ناک نقشہ یا کالا گورا رنگ میں فرق ہو جائے تو بہت سارے اندر سے ذہن بنا لیتی ہیں اس کا نسب تو صحیح نہیں لگ رہا ہے، یہ بیٹی اس پہ گئی نہیں ہے، یہ اس کا ناک نقشہ تو اس سے مل ہی نہیں رہا ہے۔ یہ عجیب چیزیں ہیں، اس طریقے کی کرتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعہ بارش کو طلب کرنا، ستاروں کے ذریعہ اپنی قسمتوں کو آزمانا۔ یہ ستارہ ٹوٹ کر کے گرائے تو ہو سکتا ہے مجھے پریشانیاں آ جائیں، یا بلا ستارہ نظر آ رہا ہے تو بارش ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے آج پوری نیٹ کی فائل کو اپنے سامنے ہم رکھتے ہیں، نہیں کل بارش ہو سکتی ہے۔ بس نیٹ کی ہی دنیا میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، اور اس سال تو نیٹ کسی کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، بارش کل ہوگی، بارش ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے پورا خطبہ دیا ہے اس تعلق سے، میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا۔ آئیے اصل چوتھی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ نوحہ تو آپ سمجھ گئے نا، نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مر گیا، کوئی عزیز و قارب مر گیا،
کوئی اور تکلیف ہو گئی تو اس پہ چیخنا، چلانا، بابیلا مچانا، ماتم کرنا، یہ تمام نوحہ کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونیاہا، اور نوحہ کرنا، چار چیزیں جاہلیت کی ہے، یہ چار چیزوں میں ایک نوحہ کرنا بھی جاہلیت کے زمانے کا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوحہ کرنا بھی میری امت سے ختم نہیں ہوگا، اس کو میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے، ایک تو باقاعدہ ایک فرقہ ہی پکڑے ہوئے ہے اس کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے کالے کپڑے پہنانا، شادیاں اس مہینے میں نہ کرنا، کوئی خوشی کا پروگرام نہ کرنا، اپنے بلیڈ باندھ کر کے اپنے سینے پر اس کو مارنا، گریبان چاک کرنا، یا حسین یا حسین یا علی کے نعرے لگانا، اس طریقے کی چیزیں یہ خاص طبقہ کرتا ہے۔ لیکن عام طور پہ مسلمان عورتیں کسی کے مرنے پہ یہ کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ پھر اگر کسی نے کر لیا، کوئی کرنے والا ہے، کسی کے یہاں ایسے حالات آ جائیں تو انہیں یہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا، نوحہ ماتم کیا، چیخا اور چلایا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناہیۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی عورت جب تک اپنے مرنے سے پہلے وہ توبہ نہ کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا تقام یوم القیامت سربال من قطران ودرع من جرب، کل قیامت کے دن ایسی عورت جو بابیلا مچاتی ہے، جو چیختی ہے، جو چلاتی ہے، نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مر گئی اور مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ نہ کی، کل قیامت کے دن اس کے جسم پر ایک قمیض پہنائی جائے گی جو تار کول کے کھولتے ہوئے معاملے سے میٹر سے پہنائی جائے گی۔ تارکول، یہ جس کو ہم ڈمبر کہتے ہیں، جو سڑکوں میں لگایا جاتا ہے، اگر اس کو کھولا دیا جائے اور کوئی آدمی ایسے ہتھیلی پر اگر ٹپکا لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پار نکل جائے، اور اگر پار نہ نکلے تو کم سے کم آبلہ بڑا خطرناک پڑے گا، اور اس وقت جو بے چینی ہوگی اس کا تصور آپ اپنے ذہن میں لے لیجئے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی، اس نے توبہ ہی نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دل تارکول کی قمیص اس کو پہنائی جائے گی، وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور خارش جیسی بیماری سے پر ایک کپڑا یا لباس اس کو پہنایا جائے گا جس سے پورے جسم کے اندر خطرناک کھجلاہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، یہ ایسی قمیص اس کو پہنائی جائے گی۔ حدیث سے ایک نمبر، یہ تمام کام خاص کر کے نوحہ ماتم یہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ یہ نمازیں پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی آدمی مر جائے اور توبہ نہ کر سکے تو اسے عذاب ہوگا کا مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ہر آدمی بچے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو صبر کا دامن ایسے موقع پر نہ چھوڑا کریں۔ ہاں کم ہوتا ہے، بولنا آسان ہے، لیکن جس وقت جس کے ساتھ میں لگتا ہے پریشانی اسے ہوتی ہے، اس وقت کیا کریں؟ اس کا بھی نتیجہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں موجود ہے۔